بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کسے کہتے ہیں؟ ابو جہل کون تھا؟ ابو جہل کا نام تھا عمر ابن حشام۔ چنانچہ عام مسلمان ایک حدیث بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ رسول نے کہا تھا کہ اے خدا یہ دو عمر مکے میں سے ان میں سے ایک کو کلمہ اسلام پڑھا دے۔ اصل نام اس کا عمر تھا ابن حشام، لیکن بڑا پڑھا لکھا تھا، بہت ہی عقل مند، بہت ہی ذہین، اپنے زمانے کا بہت ہی دانشمند اور انٹلیکچوئل۔ مجلس روک کر مجھے ایک بات اور کہنا پڑے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنے سارے مولانا کے پرابلم ہے تو ممبر پہ آ کیوں رہیں؟ یہ مولانا سے نہ کہیے، یہ مجھے بلانے والوں سے کہیے۔ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ چونکہ عمر، پھر ڈائبیٹک پیشنٹ، شوگر ہائی ہو جائے تو آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں بہت زیادہ۔ دوران تقریر یہ جو ریکارڈنگ موبائل سے اور تصویر اور یہ جو ہے تو میری آنکھیں جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ بس یہ گزارش ہے کہ اس کو آپ اس سے گریز کریں۔ مجلس کے درمیان ایک فلیش ہوتا ہے یا موبائل کی لائٹ آتی ہے، وہیں پہ میں مجلس روک دیتا ہوں مجبوری میں، ورنہ اتنے سارے مومنین کی خدمت کا دل کس کا نہ چاہے۔ ابو جہل بہت ہی پڑھا لکھا، بہت ہی عقل مند، بہت ہی دانشور، بہت ہی انٹلیکچوئل۔ پیغمبر نے پوچھا مکے میں اپنے صحابیوں سے کہ کیا بات ہے، تم میں سے ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ تواصوا بالحق، سورہ عصر کی روشنی۔ بھئی پیغام حق آگے پہنچاؤ۔ کہا یا رسول اللہ ہم تو پہنچا رہے ہیں، تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی کیوں نہیں، رکی ہوئی کیوں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم اتنا سمجھا کے کنوینس کر کے تبلیغ کر کے دلیلیں دے کے تھک جاتے ہیں، اور سامنے والا تیار بھی ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے بزنس پارٹنر میں چیک کرتا رہے، اور جس کو اس لائق پائے کہ وہ اسلام قبول کر سکتا ہے پہلے اس کو تبلیغ کرے۔ ہر ایک کی ذمہ داری تھی۔ اب یہ الگ الگ ہو رہا ہے، انڈیویجول ہو رہا ہے، کوئی ممبر نہیں ہے، کوئی مجمع نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، الگ الگ۔ تو تعداد کیوں نہیں بڑھ رہی؟ کہا یا رسول اللہ ہم کوشش کرتے ہیں، بالکل خوش ہو جاتے ہیں، بالکل مان گیا، ہر چیز مان گیا۔ تو ہم اس سے کہتے ہیں اب کلمہ پڑھ لو۔ کہتے ہیں نہیں، کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہا اس لیے کہ تمہاری باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن اتنا پڑھا لکھا انسان عمر ابن حشام، جس کا ٹائٹل عرب میں تھا ابو الحکم، فادر آف وزڈم، علم و حکمت کا باپ، جب وہ کہتا ہے کہ اسلام غلط ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو ہم مس کر رہے ہیں، کوئی پوائنٹ ہم مس کر رہے ہیں، اسلام میں کوئی ایسی خرابی ہے، ورنہ اتنا پڑھا لکھا مخالفت نہ کرتا۔ یا رسول اللہ اس کا علم، اس کی دانشمندی، اس کی ذہانت، اس کا جو علمی اسٹیٹس ہے معاشرے میں وہ روک دیتا۔ قائل بھی کر لیا ایک کو لیکن وہ رک جاتا ہے، کیونکہ وہ ابو الحکم۔ پیغمبر نے کہا آج سے اس کو ابو الحکم نہ کہا، وہ ابو جہل ہے۔ یہ کوئی حکمت اور علم نہیں ہے کہ جو حق سے آدمی کو روک دے۔ اب پیغمبر نے اس کا نام ابو جہل ایسا رکھا کہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کو ابو الحکم کسی کو یاد نہیں، عمر ابن حشام اس کا نام کسی کو یاد نہیں، ابو جہل ہر ایک کو یاد ہے۔ پیغام کیا ملا؟ پیغام یہ ملا کہ حق سے اس لیے کبھی نہ رکے کہ فلاں صاحب روک رہے ہیں، یا فلاں پڑھے لکھے لوگ روک رہے ہیں، یا فلاں اتنی اچھی مجلس پڑھنے والے روک رہے ہیں، یا فلاں اتنی کتاب لکھنے والے روک رہے ہیں۔ یہ ابو جہل جب تک آپ کے سامنے یہ نام رہے گا، ایسے تمام نام نہاد دانشور، علماء، خطبہ، ممبر پہ جانے والے، نماز پڑھانے والے، یہ سارے کے سارے، ان سے آپ کو بچنا ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پیغمبر کے اس ٹائٹل ابو جہل کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک ضمنی موضوع، یہ میرا ڈائریکٹ موضوع نہیں تھا، لیکن بیلنس کرنے کے لیے کہ مکے میں تھا ابو جہل، اس میں کہا کہ یہ علم بیکار علم ہے جو حق سے روک دے لوگوں کو۔ کتنی پڑھی لکھی عورتیں میں جانتا ہوں وہ حجاب اس لیے نہیں کرتی ہے کہ ہم اتنا پڑھ گئے۔ کیا حجاب کرنے کا مطلب اپنا مذاق اڑانا؟ بلکہ حجاب تو ایک پہچان ہی بن گئی غریب لوگوں کی، جاہل لوگوں کی۔ ہم لوگوں کو بھی یہ فیس کرنا پڑتا ہے جب ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کے، ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں، ہماری بھتیجیاں حجاب کے ساتھ جاتی ہیں تو ہر جگہ ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کوئی جاہل خاندان آ رہا ہے جاہل، لیکن جس حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک بات ہوئی۔ پھر آئیے ابو عامر، یہ ہمارے لیے اہم کریکٹر ہے۔ ابو عامر اتنا متقی، کیونکہ میں یہ واقعہ کئی بار پڑھ چکا ہوں اس لیے بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ ابو جہل کو میں نے زیادہ ٹائم اس لیے دے دیا کہ آج کل میں نے یہ پھر دیکھا کہ کسی کی مجلس پسند آ گئی تو اب جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ علم الگ چیز ہے، حق الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے،
لیکن اس پہ فی الحال زیادہ بات نہیں کروں گا, میں گریز بھی نہیں کروں گا, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اصل موضوع نہ رہ جائے. دوسرا ابو عامر, یہ واقعہ شارٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے بہت پڑھا ہے, لیکن پھر بھی کچھ بچوں کے لیے نیا ہوگا. ابو عامر اتنا متقی, اتنا پرہیزگار, اس زمانے میں جب اسلام تھا ہی نہیں تھا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پیغمبر کی رسالت شروع بھی نہیں ہوئی تھی. تو کیا اس زمانے کے لوگوں کے کیا مشغلے, شراب پینا, جوا کھیلنا, زنا کرنا, دوسروں کا حق مارنا, سود لینا, جتنے بھی گناہ ممکن ہیں. کیونکہ وہ کیوں رکتے گناہوں سے؟ بھائی کوئی چیز ہونی چاہیے نا آدمی کو گناہ سے روکنے والی, وہ خوف خدا ہو یا آخرت کا عقیدہ ہو یا کوئی دین ہو, ان کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں. اس میں اگر کوئی آدمی اتنا متقی اور پرہیزگار ہو, بعض روایتوں میں بھی یہ جملے کہ اگر آپ 50 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر اطاعت خدا کر رہے ہیں تب بھی بہت اچھا ہے, لیکن اس سے زیادہ ثواب اس آدمی کا ہے کہ جو اکیلا اپنے معاشرے میں ہے, سب لوگ خدا کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ اطاعت کے راستے پہ لگا, اس کا ثواب زیادہ جو اکیلا ہوتا ہے. اب دیکھیے اگر ماحول بن گیا حجاب کا اور اس میں ایک بچی حجاب کر رہی ہے تو اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, مگر اتنا نہیں جاتا کہ اگر پورا ماحول بے حجابی کا اور حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا, اس میں ایک بچی اپنے خاندان میں حجاب کر کے دکھا دے, یہ اس کا جذبہ. تو ابو عامر ایسا ہی تھا اور اتنا پرہیزگار تھا کہ اس نے گھر چھوڑ کے ایک درخت کے نیچے زندگی گزارنا شروع کر دی. بہت ساری چیزیں تھیں کہ بھائی گھر بنا ہے, کس پیسے سے بنا ہے, بچے کیا کام کرتے ہیں, کپڑے تک پہننا چھوڑ دیے تھے کہ بغیر کپڑوں کے رہتا تھا. نہیں, وہ جو بوریاں آتی ہیں نا آٹے واٹے کے, اس میں سوراخ کر کے اس بوری کو پہن لیتا. لباس, یہ میرے اصل موضوع سے متعلق ہے. یہ 2-3 جملے, اسے آپ نظر انداز نہ کیجیے اگر آپ کو کل دوبارہ آنا, اور اگر آپ نے کہا بس آج آ گئے بہت ہو گیا تو پھر تو آپ بس مسائل 10 منٹ میں شروع ہونے والے ہیں, 15 منٹ میں. تو خلاصہ یہ کہ لباس نہیں پہنتا, وہ بوری پہن لیتا, گھر میں نہیں رہتا, درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا. دیکھیں 2 یا 3 گناہ آج کے ہمارے اس معاشرے میں, مومن معاشرے میں, ماشاءاللہ بہت ہی دیندار معاشرہ بھی بن گیا ہے, 2-3 گناہ ایسے ہیں جو میں نے, خرابیاں نہیں, وہ ایک شروع کے مجلس میں بات تھی, ایک خرابی نہیں, گناہ میں نے ایسے دیکھیں کہ 99.99% متقی اور پرہیزگار گھرانوں میں بھی ہو رہے ہیں. عام گھرانوں کی بات تو چھوڑی, ان میں ایک میراث کا گناہ, بہت بڑا گناہ. بہت کم جگہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا خیال رکھا گیا ہو. فی الحال میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں, میرا موضوع کہاں جا رہا ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس وقت اگر آپ اسی معیار سے شروع ہو جائیں کہ ہمارے گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے, بیٹے جو کما کے لا رہے ہیں, گھر کے اندر جو میں نے خود کمایا, مثلا جوانی میں حلال حرام, یہ مکان پتہ نہیں میرے لیے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے, یہ لباس جو میں نے تیار کیے جائز ہے کہ جائز نہیں, بہت سارے مسئلے اس نے کہا سب سے جان چھوڑاؤ. اس چکر میں پڑھو ہی نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, بس بوریاں پہن لو اور درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ, ختم بات. مگر اس تقوی اور پرہیزگاری کے بعد بار بار کہتا تھا کہ میں نے پہلے کے انبیاء کے صحیفے پڑھے ہیں, صحف الاولیٰ, صحف ابراہیم و موسیٰ, جو آپ نماز عید کے اندر پہلی رکعت یا دوسری رکعت کے آخر میں آیت سنتے ہیں, اس کے اندر آخری زمانے کے نبی کی آمد کی خبر دی گئی. اور جب وہ آ جائے گا تو پھر دیکھنا کہ جو آج تو میرا مذاق اڑا رہے ہو تم کو پتہ چلے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے. یہ میرے الفاظ ہیں, اس کا مفہوم یہ تھا, ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. بھائی لوگ مذاق بھی اڑاتے ہوں گے, پاگل ہو گئے, اتنا اچھا مکان ہے چھوڑ کے درخت کے نیچے بیٹھے, دیوانہ ہو گیا ہے, کتنے لباس بھرے پڑے ہیں, بوری پہن کے بیٹھا ہوا. کہتا ہے کہ آخری نبی آنے والا, اور یاد رکھو کہ اے مدینے کے نوجوانوں ابھی سے اس کی تیاری شروع کرو. یہ ہے وہ جملہ جو میں نے کہا, امام زمانہ آنے والے ہیں. اس کے لیے خالی واٹس اپ اور اس قسم کے جو سوشل میڈیا گروپس ہیں اس کے اندر خالی خبر نہ پڑیے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ والا جملہ, آخری نبی آنے والا ہے, اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لو, ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گے. تم سب کے سب گمراہ ہو گئے, اور اس کے بعد اور باتیں بھی, اتنا وقت بھی نہیں ہے, اور شاید میں نے کچھ بات کو لمبا کر دیا. لیکن ہوا کیا,
یہ مدینے کے اندر اکیلا آدمی تھا جو پیغمبر کے آنے سے پہلے پیغمبر پر ایمان لے آیا اور پیغمبر کے آنے کی خبر دے رہا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اپنے گھر والوں اور پورے مدینے والوں کو. بہرحال اس تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف تو کرتے تھے نا، پورے مدینے والوں کو یہ پہلے سے تیار کر رہا ہے آخری نبی کے لیے. ہوا کیا؟ جب آخری نبی آ گئے تو وہ لوگ جو اس کا مذاق اڑاتے تھے، جن کو یہ کنڈیم کرتا تھا، جن سے کہتا تھا کہ دیکھو تمہارا حشر برا ہونے والا ہے، وہ سب پیغمبر پر ایمان لا کر جنتی ہو گئے. اور خود یہ پیغمبر کا اتنا بدترین مخالف بنا، اتنا بدترین مخالف بنا کہ ایسا مخالف تو شاید ابو جہل بھی نہیں تھا. کون؟ جو پیغمبر پہ ایمان لائے ہوا، جو پیغمبر کا انتظار کر رہا، جو پیغمبر کے آنے سے پہلے شریعت پیغمبر پر عمل کر رہا ہے، جو حرام و حلال کا اتنا خیال رکھ رہا، جو دوسروں کو پیغمبر کے لیے تیار کر رہا. چنانچہ اس کا ٹائٹل مدینے والوں نے رکھا تھا راہب، انتہائی مقدس، ابو عامر راہب. لیکن جب پیغمبر آ گئے تو اس کی ایکسپیکٹیشن یا توقعات پوری نہیں ہوئی. ہم میں سے بہت سے لوگ بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ امام کے آنے کے بعد ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا. کم سے کم جو آج ہمارے دشمن ہیں اور دین کے دشمن ہیں، ہمیں ان سے بہتر اسٹیٹس ملے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں، ان کو زیادہ اچھا اسٹیٹس ملے، وہ ایمان لائیں تو زیادہ جذبے کے ساتھ ایمان لیا. ہم پیچھے رہ جائیں، گھبرا کے کہیں گے یہ کیا ہوا. ہم نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے خاندان والوں نے ہمیشہ امام کا انتظار کیا اور ان کے لیے دنیا سے لڑتے رہے، اور امام نے آنے کے بعد اس ہمارے دشمن کو، ہمارا نہیں دین کا دشمن، جس نے پتہ نہیں فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ پر کتنا زیادہ اہل بیت کے خلاف مغلظات بکے ہیں اور ان کو برا بھلا کہا، اس کو امام نے اپنے برابر بٹھا دیا، ہم کو دروازے کے باہر کھڑا کر دیا. وہ توقعات اس کو بھی تھی کہ بھائی میں اتنی امام کے لیے محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، قربانیاں دے رہا ہوں. امام نہیں، رسول کے لیے. پیغمبر آئے، پیغمبر نے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی. جو لوگ پیغمبر کے آنے کے بعد ایمان لاتے گئے ان کو زیادہ بڑے اسٹیٹس ملے. یہ پیغمبر کے مخالف ہو گئے. اور پھر جب پیغمبر سے لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، وہ اتنا نیک آدمی آپ کا مخالف راہب. پیغمبر نے کہا اس کو راہب نہ کہو، اس کا نام رکھو ابو عامر فاسق. یہ اس کی ساری محنتیں، حرام حلال تقوی پرہیزگاری سب بیکار. اگر صرف اس لیے حق کو چھوڑ رہا ہے کہ اس کو وہ اسٹیٹس نہیں ملا جو یہ امام سے توقع کر رہا ہے. میں بہت چھوٹے پیمانے پر ایک بات کہہ دوں، بہت چھوٹے پیمانے پر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کم لیکن ذرا سی بات ہمارے اور آپ کے گھروں کی بھی ہو جائے، جنہوں نے خمس نکالنا اس لیے شروع کیا، اس لیے کہ انہوں نے مجلسوں میں یہ سنا کہ خمس نکالنے سے بڑی برکتیں ملتی. 1-2 سال نکالا انہوں نے، برکتیں ملی. تیسرے سال نقصان ہوا، جو کچھ تھا وہ بھی چلا گیا، انہوں نے خمس نکالنا ہی بند کر دی. تو بھئی توقع تو یہ تھی نا، ایکسپیکٹیشن کہ جی مولانا نے ہمیں یہ سبز باغ دکھائے ہیں کہ ہر سال تمہارا خمس بڑھتا جائے گا. خمس بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سیونگ بڑھتی جائے گی. یہ کیا ہو گئے؟ تو ایک جھٹکے میں سب چلا گیا. میں نے کہا بہت چھوٹی مثال میں دے رہا ہوں، بہت چھوٹی لیول کی، تاکہ ہمارے آپ کے گھروں کی بات سامنے آئے. لیکن ابو عامر، پیغمبر نے کہا اس کو راہب نہ کہو، آج سے اس کو فاسق کہو. فاسق جو نبی اور امام سے توقع کرے کہ جو میں چاہ رہا ہوں ویسا وہ مجھ کو دے. یہاں پہ دعا، ہم دعا بھی جب کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں بہت سی توقعات ہوتی ہیں، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں، اگلی دفعہ. اب میں نے کہا یہ اتنا بڑا دشمن بنا کہ اتنا بڑا دشمن تو ابو جہل بھی نہیں بنا. بہت بڑا دشمن ہے. ابو جہل کو میں ہلکا نہیں کر رہا ہوں. سارے مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں. یہ واحد آدمی ہے جو مدینے سے ہجرت کر کے مکے گیا. کیوں؟ تاکہ مکے کے کافروں کا ساتھ دے، انہیں ابھارے، انہیں تیار کرے کہ مدینے پہ اٹیک کرو، میرے شہر پہ اٹیک کرو، اور اس آخری رسول کو شہید کر دو جو رسول کے آنے سے پہلے رسول کا ایسا انتظار کرنے والا تھا کہ سینکڑوں کو اس نے پیغمبر کا انتظار کروا دیا. بلکہ اس کے مسلسل کہنے سے مدینے میں نوجوانوں کا گروپ تھا جنہوں نے فوراً پیغمبر کو قبول کر لیا، مسلسل اس کے کہنے سے. اور یہ خود باقاعدہ الٹی ہجرت کر کے گیا مکہ. سرداران مکہ سے ملا، کہا مدینے پہ حملہ کرو.
بدر کی لڑائی میں اس کا حصہ تھا، یہ خود نہیں گیا. جب پتہ چلا بدر میں کافر ہار گئے تو احد میں یہ خود بھی گیا. نہیں، میں تم کو جا کے طریقے بتاؤں گا کیسے شہید کرنا. جب احد میں بھی وہ لوگ شکست کھا گئے کفار، اور مکے کے کافروں نے کہا ہمیں طاقت نہیں ہے اسلام کی، تو یہ بھاگ کے چلا گیا سیریا جہاں پہ عیسائیوں کی حکومت تھی. جنگ تبوک ان کو تیار کیا کہ اسلام پر اٹیک کر کے پیغمبر کا خاتمہ کرو. اور جو 2 4 5 اس کے چاہنے والے مدینے میں تھے نا، ان سے کہا کہ مسجد زرار بناؤ. اتنا تو ہمیں ابو جہل کے بارے میں بھی نہیں ملتا. اس وقت پیغمبر نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آج ہمارے اور آپ کے لیے اہم پیغام. خالی انتظار کافی نہیں ہوتا، بلکہ نہ صرف یہ کہ پوری تیاری کرنا ہوتی، بلکہ اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوتا کہ جو امام کہیں آنکھیں بند کر کے مانو. آپ کہیں گے ہم بھی مانیں گے، نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کہیں گے اپنی گردن پہ تلوار چلاؤ ہم تیار ہیں. آپ کہیں گے ہم تیار ہیں، جذبہ ہے بھی لوگوں میں. امام کہیں گے کہ مثلا پہاڑ سے چھلانگ لگا دو ہم تیار. میں ان جذبے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ وہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، جو خمس دینے کو تیار نہیں ہے، جو ایک حجاب کرنے کو تیار نہیں ہے. جذبہ کہہ رہے ہم تو ایسے. یہ نہیں چاہیے امام کو، یہ بھی چاہیے، لیکن اصل چیز جو ہم کہیں آنکھیں بند کر کے مانو. کیا مطلب؟ اگر ہم، یہ بہت میں اہم جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ مجھے ابھی 4 مجلس سے اور پڑھنا ہے، تو میں 4تھی مجلس میں اس کی تفصیل بتاؤں. اور وہ یہ کہ اگر امام کہیں جو بدترین ہمارا دشمن ہے، ہمارا مومنوں کا نہیں، مولا علی کا، شہزادی کونین کا، جو بدترین دشمن ہے اس کو بھی عزت دو اور اس کا احترام کرو، ہم نہیں مانیں گے. کہیں گے مولا چاہے اللہ اس جرم میں ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن ہم جہنم میں جائیں گے. اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں. عزت و احترام کی بات میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن اگر اتنا کہہ دیں امام کہ بھائی اس کو اس طرح سے برا نہ کہو، کہ مولا برداشت ہی نہیں ہو سکتا ہم سے. اب میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ اگر آپ کے ذہن میں نہیں، تو ہمارے 2 عظیم اس وقت کے جو علماء جو شیعت کی آبرو، ایک آیت اللہ سیستانی، ایک رہبر آغا خامنائی، ان کا فتویٰ ہی پڑھ لیجیے کہ مقدسات کی توہین حرام ہے. مثلا کتنے مومنین کہتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ فتویٰ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو اس کی وجہ سے تقلید کرنا چھوڑ چکے ہیں جو تقلید کر رہے تھے. یہ تو پھر بھی بہرحال غیر معصوم نائب امام ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا، آپ کو یاد ہے مولا کا جملہ سلمان فارسی سے، اور یہی وہ جملہ ہے جہاں پہ ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے. ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جو بہت اہم حدیث ہے، کیونکہ اس وقت ماحول ایسا بن گیا ہے دنیا کا، سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کی آزادی. اور آزادی میں پھر یہ جملہ کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں ہم جواب دے رہے ہیں. یہ جو ایک چیز ہے نا کہ نہیں اتنا اپنے آپ پہ کنٹرول ہو کہ جو امام کہہ دے. ایک جملہ مولا کا سن لیجیے، ایک جملہ امام زمانہ کے دوسرے نائب کا سن لیجیے. پہلا امام، آخری امام. امام زمانہ کے 4 نائب وہ تھے جن کا نام لے کر امام نے ان کو نائب بنایا، ایک وقت میں نہیں، ایک کے بعد دوسرا 1 by 1. پہلا عثمان ابن سعید، یہ چونکہ 10ویں امام کے زمانے سے نائب چلے آ رہے تھے، تو انہیں کو رکھا امام زمانہ نے کہ یہ جانی بوجھی شخصیت. کوئی ایک نئے آدمی آ جائے اور کہہ دے کہ مجھے زمانے کے امام نے نائب بنایا، تو کیسے ہم اس کی بات مان لیں گے، جیسے آج کل بھی ہو رہا. لیکن ایک ایسا آدمی کہ جو 10ویں امام کا نائب رہ چکا، پھر 11ویں امام کی پوری امامت میں ان کا نائب رہا، اور باقاعدہ امام نے ان کا تعارف کرا کے ان کو نائب بنایا. جیسے آج کے تو زمانے کا امام غائب ہے. ایک صاحب نے آ کر کہا کہ خواب میں امام زمانہ مجھے نائب بنا کر، ایک صاحب نے کہا کہ فلاں جگہ دعوت میں ملے تھے مجھے نائب بنا کر، ایک صاحب نے کہا مجھے خط آ گیا امام کا نائب بنا کر. یہ جو عثمان ابن سعید تھے تو 10ویں امام کے زمانے میں امام نے تمام شیعوں کو بتایا کہ ان کو پہچانو، میں سامرہ میں رہتا ہوں، سامرہ کینٹ ایریا، صرف فوجی رہتے ہیں، تم لوگ نہیں آ سکتے ہو، بغداد میں ان کے پاس جاؤ. انہوں نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے گھی کی اور تیل کی، تم دکان میں جا کے ان سے بات کر لیا کرو، کیونکہ دکان میں تو کسٹمر آتے ہیں اور جاتے ہیں، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا. باقاعدہ ایک سے نہیں اتنے لوگوں سے کہا. پھر 11ویں تو پہلے دن سے آخری دن تک جیل میں رہے.
کہا اس سے ہی رجوع کرو. ایک جانی بوجھی شخصیت, لوگ جانتے ہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا نام لے کر ان اماموں نے کہا جو ہمارے سامنے تھے. جب ان کا انتقال ہوا ان کے بعد دوسرے ان کے بیٹے ہی کو بنایا کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ پوری زندگی اٹیچ رہا, اس کو بھی لوگ جاننے لگے, محمد ابن عثمان. اب آیا تیسرے نائب. اس زمانے میں تین عالم بہت مشہور تھے, اور لوگوں کو تھا کہ انہی میں سے کوئی ایک تیسرا نائب بنے. سب سے کم مشہور تھے حسین ابن رو, جن کا نام لے کر آپ 15 شعبان کو نیٹی جیٹی پہ عریضہ ڈالتے ہیں, یا راوی کے کنارے یا راول ڈیم پہ جہاں پر بھی مجلس میری جا رہی ہے. اللہ کرے کہیں نہ جا رہی ہے, کیونکہ میں آن لائن مجالس کے بہت خلاف ہوں, اس کی الگ وجوہات. لیکن بہرحال میرا اختلاف کوئی فقہی مسئلہ تو ہے نہیں جس کا ماننا واجب ہے. حسین ابن رو سب سے کم مشہور. ان کی زندگی کا زیادہ حصہ تو بلکہ تقیہ میں گزرا. مشہور دو تھے, ایک شلمغانی اور ایک نوبختی. یہ دو بہت مشہور تھا کہ یہ تین میں سے کوئی بنے گا, لیکن 90% چانس دو میں سے ایک. دوسرے نائب کا آخری وقت آ رہا ہے, وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں. حسین ابن رو اور نوبختی دونوں ان کے قریب. نوبختی بیٹھے سرہانے, کیونکہ وہ زیادہ مشہور ہیں, زیادہ بڑے, اور حسین ابن رو بیٹھے پائیں. ایک دم دوسرے نائب پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو امام کے آتے وقت ہوتی. روایتوں میں ہے نا کہ جب جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں, پیغمبر کی ایک خاص حالت ہوتی, جو قریبی صحابی سمجھ جاتے ہیں اب اس وقت وحی آ رہی ہے, خاموش رہو. اسی طرح جب زمانے کا امام غیبت میں اپنے نائب کے پاس جاتا ہے, خاص حالت ہو جاتی ہے, سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اب وہ امام آئے ہیں, خاموش ہو, آخری وقت ہے. یہ دونوں عالم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا. کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں امام کا حکم آ جائے پھر بتاؤں گا. ایک مرتبہ وہی کیفیت طاری ہوئی, آنکھیں کھولی اور کہا کہ امام نے حکم دیا ہے کہ میرے بعد تیسرا نائب حسین ابن رو بنے گا. زیادہ سینئر, زیادہ مشہور, بلکہ جملہ کہہ دوں زیادہ دین کی خدمت کرنے والے نوبختی سرانے بیٹھے کھڑے ہو. پائنتی گئے, حسین ابن رو کا بازو تھاما, ان کو لا کے سرانے بٹھایا, خود پائنتی بیٹھ گئے, کا حکم امام آ گیا, بس بات ختم. تیسرا تھا شلمغانی. اس نے سب سے زیادہ خدمت کی تھی دین کی. اس نے تو کتابیں لکھی تھی 1200 سال پہلے. کتاب لکھنا آسان نہیں تھا, ان لوگوں نے تو کتابیں بھی نہیں لکھی تھی. اس کو پتا چلا کہ امام نے مجھے محروم کر دیا, وہ امام کا ہی دشمن ہو گیا کہ میں امام کو ہی نہیں مانتا. تب ایک مسئلہ پیش آیا کہ تیسرے نائب نے کہا کہ مولا انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ تو 10ویں اور 11ویں امام کی حدیثیں اس میں. کہا کہ گمراہ ہونے سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ ٹھیک ہیں, اس پہ عمل کرنا, گمراہ ہونے کے بعد کی کتاب پہ عمل نہ کرنا. یعنی اتنے ہائی اسٹیٹس کا عالم تھا کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ ساری کتابیں اس کی چھوڑ دو, کہا پرانی کتابیں صحیح. امام نے اس کو نائب نہیں بنایا, حسین ابن رو کو بنایا, وہ خلاف. اتنا خلاف کہ امام کے خلاف کتابیں لکھی, امام کے, حسین ابن رو کے خلاف نہیں, امام کے. اور ادھر حسین ابن رو کو جب بنا دیا تو اب لوگوں نے جا کے, ہر جگہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, اردو میں بہت برا لفظ ہے, کہنا اچھا نہیں ہے, بی جمالو ٹائپ کے, ادھر کی بات ادھر لگانا, بھڑکانا, تیار کرنا. جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو میں نے شروع مجلس میں کہا, ایک ایسی خرابی جو میں نے پچھلے سال چوتھی مجلس میں اس دعا کے ساتھ بیان کی تھی کہ اللہ کرے خرابی ختم ہو جائے, وہ بڑھ گئی. اس کے اندر یہ بی جمالوں کا کیریکٹر بہت اہم ہے, لیکن اب باتیں کل ہوں گی, آج تو وقت اختتام کو پہنچ رہا. تو خلاصہ یہ لوگوں نے جا کے کہا نوبختی سے کہ نوبختی, یہ امام نے کیا کر دی. تم جیسا عالم جو ہر اعتبار سے سینئر ہے, حسین ابن رو, نام پھر یاد کیجئے کہ جن کا نام لے کر آپ نیٹی جیٹی میں عریضہ ڈالتے ہیں, کیا ہے حسین ابن رو, میرا یہ عریضہ خدمت امام کو پہنچائیے. کہا وہ ہر اعتبار سے تم سے جونیئر ہے, اور ان کی اتنی خدمات بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تقیہ میں تھے. یہ امام نے ان کو چھوڑ کے, تمہیں چھوڑ کے ان کو کیوں بنا دیا. نوبختی نے کہا کہ دیکھو, پہلی بات, جو امام کہیں ہمارا کام امام کی بات ماننا ہے, امام کی باتوں پر اعتراض کرنا یا اس کے اندر کوئی لاجک ڈھونڈنا نہیں. امام نے کہا وہ نائب ہے تو وہ نائب, لیکن سنو ایک بات میں بتاتا ہوں, یہ بہت اہم بات ہے. میں جو کچھ بھی ہوں, اب یہ میرے الفاظ ہیں, ان کا مفہوم آپ سمجھ لیجئے, میں تھوڑا جذباتی ہوں. حسین ابن رو پہاڑ کی طرح سے ہیں, اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے والے, جس کو
قرآن کی اس آیت کے آخر میں آئے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، برداشت بہت زیادہ بہت زیادہ. اب دیکھیے میں برداشت کی جس منزل پہ آج جا رہا ہوں، آنے والی مجالس میں برداشت کی وہ منزل ہے جو آپ کے گھروں کی ہے. آج آپ کے گھروں کی نہیں، آج آپ کے عقیدے کی. اگر میرے پاس کوئی دشمن امام آئے اور امام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے، یا کوئی امام کا محب آئے اور باتوں میں بہلا پھسلا کر مجھ سے یہ پوچھنا چاہے کہ امام آج کل کہاں ہے، بھئی نائب امام ہے، غیبت صغرا کے نائب کی امام سے ملاقات ہوتی تھی. باتوں میں لگا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا باتیں کر کر کے راز اگلوانے کا. ایک بہت ہی مشہور عالم ہے ہمارے زمانے کے، گلف میں تھے، اور یہ کہ ذرا ان کے اوپر بہت نگرانی تھی وہاں کے حالات میں، لیکن پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ وہ جو شیعت کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ کس طرح کر رہے ہیں. حکومت کے جاسوس دوست بن کے، یہ میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے، بتا رہا ہوں 30 سال پہلے کا، دوست بن کے پہنچے جو ان کا سب سے زیادہ چاہنے والا تھا اس کے بعد، اور بات شروع کری کہ تم کس عالم کو مانتے ہو، اس کی تو کوئی نالج ہی نہیں. یہ ان کا فین ہے، تڑپ اٹھا کہا کیا بات کرتے ہو، اتنا علم تو کس کے پاس ہوگا، شہید باقر صدر کے شاگردوں میں شامل ہیں یہ. کہا بس تم انڈین پاکستانی مانتے ہو. ارے نہیں، عرب کے بڑے بڑے لوگ، عرب اصلی عرب وہ ان کے پاس آتے. کہا مثلا کون آتا ہے، اس نے 10-15 کے نام لے لیے. اگلے دن وہ 10-15 گرفتار کیے گئے اور آج تک ان کو پتہ نہیں چلا. اب ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی سے راز اگلوانے کا، اس کو جذبات میں لے کر آؤ، اسے جوش دلاؤ، وہ جوش میں آ کے باتیں کہہ دے. تو میری آنکھوں کے سامنے کی بات، اور میں نے تو بہت سمپل طریقے سے کہا، اس کی تو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے جاسوسوں کو. حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا ایران میں کہ جو بہت کچھ شہادتیں ہوئیں، تو جس عورت کا اس میں رول تھا اس نے ان لوگوں کی بیویوں سے رابطے قائم کر کے ان سے راز اگلوائے. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں. تو اب یہ نوبختی دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ اول تو امام نے جو کہہ دیا کہہ دیا. میرا کام امام کا حکم ماننا ہے کہ امام کے حکم میں کوئی لاجک تلاش کرنا ماننا. لیکن سنو ایک بات میں بتا دوں، میں جذباتی ہوں. اگر میرے سامنے کوئی امام کی بہت کھلم کھلم ایک مخالفت ہوتی ہے، وہ نہیں نعوذ باللہ گالم گلوچ والی بات کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، اور کوئی دوستوں میں سے آ جائے، دوست بن کر آ جائے اور مجھ سے پوچھنا شروع کر دے وہ طریقے سے کہ امام آج کل کہاں، تو جوش میں آ کے میں بتا بھی دوں گا امام کہاں. لیکن حسین ابن روح پہاڑ کی طرح سے، پہاڑ ہٹ جائے گا، یہ نہیں ٹلیں گے اپنی جگہ سے. ان کے سامنے کچھ بھی کہا جائے، یہ صرف دیکھیں گے کہ امام نے کہا ہے کہ اگر لوگ ہمیں برا بھی کہیں تو برداشت کرو، کچھ نہ بولو، اور کوئی دوست بن کے بھی آ جائے تو امام کا راز نہیں بتائیں. ان میں یہ صلاحیت ہے جو مجھ میں نہیں. اب یہ آخری امام کس کو اپنا نائب بنا رہے جس میں اتنا صبر. یہاں آج ایک فتویٰ آ جاتا ہے کہ مقدسات کی توہین حرام ہے، تو کتنا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر.